القادر خیز کیس ہے اس میں کوئی خاص شفقت کی جا رہی ہے. جج صاحب نے مائنڈ بنا لیا ہے ناصر جاوید رانا صاحب از ڈسکوالیفائڈ ٹو ہیئر دس کیس. شیطانی کام ہوتے ہیں, سینسٹر پلانز ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ پردے کے پیچھے ہوتے ہیں. یہ جج جوڈیشل سروس کے قابل نہیں ہے. کیونکہ عمران خان کو سزا دینی ہے تو ہمیں ججز بھی ایسے ہی ملتے ہیں. بیگم بشرا بیوی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بالکل غیر سیاسی خاتون ہے, لیکن اگر خواتین کو بھی, فیملیز کو بھی اس طرح سے ایک ظلم اور جبر کا نشانہ بنایا جائے گا, جعلی مقدمات خان صاحب پہ, ان کی وائف پہ, اور ان کی ضمانت میں بھی روڑے, جو کہ قانونی طور پہ ان کا حق ہے, جس طریقے سے اس پورے ان کے کیس کو لیا جا رہا ہے, جس کی تفصیل ابھی آپ کو بتائیں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اگر تو قانون اور آئین کی پاسداری نہیں ہوگی, نہ تو یہ ملک چل سکتا ہے, نہ اس کے ملک کے عوام خوشحالی دیکھ سکتے ہیں. اور یہی ایک جو حکمران ٹولہ جو کہ ایک ایسی سفر پہ نکلا ہے, کیونکہ یہ سیاسی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا, عمران خان کا مقابلہ کر نہیں سکتے, اس لیے یہ ایسے اونچے ہتھیروں پہ اتر آئے ہیں کہ جس کا کہ سیاسی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی. 8 فروری کو جو ہوا وہ عوام نے دیکھ لیا, عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا. اب عوام کے مینڈیٹ کی اگر کوئی عزت نہیں کرے گا اور عوام اس کی, تو آپ بتائیں کہ اس ملک میں کبھی سیاسی استحکام یا اسٹیبلٹی آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. اس کے ساتھ ہی میں ابوذر نیازی کو میں دوں گا موقع. پہلے 2-3 ایشوز ہیں. سب سے پہلے آج کل آپ جیسے سب کو پتہ ہی ہے, خان صاحب کا اس وقت جیل کے اندر ایک سیکرٹ ٹرائل چل رہا ہے, القادر کیس کے میرٹس پہ تو ہم کافی تک بات کر چکے ہیں کہ کیس میں کوئی میرٹ نہیں صاحب کے ساتھ تھا, اور میں نے اس کیس کو بڑا باریکی سے آبزرو کیا, اور اس عدالت میں جیل کے بند کمروں میں, اندھیروں میں اس وقت جتنے پروسیجرل سیف گارڈز ہیں, کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈز ہیں, ایک ایکیوزڈ کے کرمنل جسٹس سسٹم میں جتنی اس کی پروٹیکشنز ہیں, اس کی جتنے بےہودہ طریقے سے دنیا سے چھپا کے اس کی جس طرح خلاف ورزی ہو رہی ہے, وہ ضروری میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں تک اور اس ملک کی عوام تک اور اس ملک کے جو خاص کر عدلیہ میں بڑے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہیں ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے. اب وہاں پہ ہمارے جج صاحب ہیں ناصر جاوید رانا صاحب, اب وہ رکھے ہیں. ویسے نیب کے جتنے کیسز وہ سن رہے ہیں باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کے, جس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ بھی ہیں, اور اس ملک کے بزنس ایلیٹ کے اور سرکاری افسران کے کیسز بھی ہیں, وہ جب کیس سنا جاتا ہے تو اس میں تاریخ ہوتی ہے 3 ہفتے کی, 4 ہفتے کی یا 5 ہفتے کی, اور وہ کیس چلتا بھی ہے تو آدھے گھنٹے کے لیے, 15 منٹ کے لیے, یا میکسیمم بہت زیادہ ہو جائے تو 45 منٹ کے لیے. لیکن جو القادر خیز کیس ہے اس میں کوئی خاص شفقت کی جا رہی ہے پروسیکیوٹرز پہ, ایکیوزڈ پہ نہیں. ہم تو کہتے ہیں نا قانون میں ایکیوزڈ از دا فیوریٹ چائلڈ آف دا لا, لیکن یہاں پہ دا پروسیکیوٹرز آر دا فیوریٹ چائلڈ آف دا اسٹیٹ اینڈ دا جوڈیشری. ہو رہا کیا, ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوتی ہے اس کیس روز, اور یہ کیس 1 گھنٹے نہیں سنا جاتا, یہ 8 گھنٹے, 7 گھنٹے, 6 گھنٹے اس کیس کی ہیئرنگ ہوتی ہے. اور جب کیس ختم ہوتا ہے, نارمل پریکٹس یہ ہے جب ڈیٹ اناؤنس کی جاتی ہے تو اوپن کورٹ میں کی جاتی ہے, لیکن اس کیس کی جو ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے تو جج صاحب ہیئرنگ ختم کر کے کسی کمرے میں جاتے ہیں, مجھے نہیں پتا وہاں کس سے ملتے ہیں, کہ کیا بات کرتے ہیں, یا اکیلے بیٹھ کے کوئی میڈیٹیشن کرتے ہیں, سوچتے ہیں کہ میں نے کیا تاریخ دینی ہے, پھر وہاں سے ہمیں تاریخ آتی ہے کہ جی کل آپ دوبارہ آ جائیں.
یہ اوپن کورٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس ملک کے آرٹیکل 9 میں عدالتیں بار بار کہہ چکی ہیں، اس کی بالکل پیٹنٹ وائلیشن سراسر جو ہے اس کی نفی ہے. اور ساتھ ساتھ جب ہم کوئی آرگومنٹ لیتے ہیں کورٹ کے اندر کہ جی اس کیس میں ہمارا یہ ڈیفینس ہے، تو جج صاحب کا آگے سے جواب کیا آ رہا ہے کہ جی آپ یہ بات اپیل سٹیج پہ کر لینا. اب اس سے میں کیا اخذ کروں؟ واٹ کین آئی انفر فرام دس؟ وہ یہ ہے کہ جج صاحب نے مائنڈ بنا لیا ہے کہ میں اپیل میں جاؤں گا، اور اپیل میں تو میں تب جاؤں گا جب خان صاحب کو سزا ہوگی. دیٹ مینس کہ جج صاحب مائنڈ بنا چکے ہیں کہ وہ خان صاحب کو سزا دیں گے. تو ہم نے آج درخواست بھی موو کی ہے کہ ناصر جاوید رانا صاحب is disqualified to hear this case anymore because he has spoken his mind. وہ اپنا فیصلہ دے چکے ہیں کہ وہ خان صاحب کو کنوکٹ کریں گے. ایک تو ان کی باتوں سے، ان کے کانٹیکٹ سے، اور جس طرح وہ کیس چلا رہے ہیں، مقصد نظر آ رہا ہے یہ تو توشہ خانہ ریپیٹ ہوگا، یہ عدت کیس ریپیٹ ہوگا. ریاست کی مشینری پوری استعمال کی جا رہی ہے پردوں کے پیچھے. میں بار بار کہتا ہوں، انگلش فلاسفر جیریمی بینتھن کہتا تھا جتنے شیطانی کام ہوتے ہیں، سینسٹر پلانز ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ پردے کے پیچھے ہوتے ہیں. اوپننس آتی ہے تو شفافیت آتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی آتی ہے. یہ چھپا کے ایک اور سزا لکھا جا چکا ہے میری نظر میں فیصلہ، صرف اس کو انہوں نے ارسال کرنا ہے اور کمانا ہے ہمارے ہاتھ میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں اپیل میں جا کے آ جائیں گے. اور دوسری بات دیکھیں گے، میں ایک ججمنٹ ابھی رضوان آپ کو اس کی کاپی دے دے گا، یہ آپ دیکھ لیں. 2015 PLD سپریم کورٹ 86، اور یہ ججمنٹ اس کیس سے بڑی ڈائریکٹلی لنکڈ ہے. یہ ججمنٹ ہے چارج شیٹ ناصر جاوید رانا صاحب سول جج فرسٹ کلاس 2005 میں سپریم کورٹ ججمنٹ دے رہی ہے. یہ القادر کیس کے ہمارے جج صاحب کے خلاف جب وہ سول جج فرسٹ کلاس تھے. سپریم کورٹ کیا کہتی ہے اس ججمنٹ میں؟ ناظم حسین صدیقی صاحب کی ججمنٹ ہے، کاپی لے لیں. اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، آئی ایم جسٹ اسٹیٹنگ واٹ از ریٹن ان دس ججمنٹ. کیا کہتی ہے اس کیس میں؟ ناصر جاوید رانا صاحب جب فرسٹ کلاس تھے میجسٹریٹ، انہوں نے ایک وکیل صاحب کا ریمانڈ دیا، فزیکل ریمانڈ پولیس کو، اور اس ریمانڈ میں وہ ان کی ایبسنس میں دیا. اب قانون کیا کہتا ہے کہ کسی بھی ایکیوزڈ کا ریمانڈ اگر آپ نے دینا ہے تو اس کی پریزنس میں دینا، کیونکہ اس کو موقع دینا ہے آپ نے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے کہ نہ دے میں ریمانڈ. ان کی ایبسنس میں ریمانڈ دیا گیا، اور کورٹ سٹاف نے جب سپریم کورٹ میں کیس آیا، انٹرسٹنگ بات ہے، ڈاکومنٹس کو فیبریکیٹ کیا شو کرانے کے لیے کہ ایکیوز کو پیش کیا گیا تھا. تو سپریم کورٹ کیا ہولڈ کرتی ہے؟ سپریم کورٹ کہتی ہے the magistrate مطلب کہ ناصر جاوید رانا صاحب in current circumstances had directly misconducted himself. انہوں نے مس کانڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں جج صاحب، اور انہوں نے جپٹائز کی ہے سینکٹیٹی آف دا کورٹ، کہ عدالت کی حرمت کو تباہ و برباد کیا ہے ان جج صاحب. ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آخری لائن بہت امپورٹنٹ ہے، کہتی ہے this judge has strong tendency of committing mischief، کہ ان کے اندر ٹینڈنسی ہے غلط کام کرنے کی، and he is absolutely unfit for judicial service. Absolutely unfit for judicial service، کہ یہ جج جوڈیشل سروس کے قابل نہیں ہے، اس کو کہیں جج نہیں لگایا جائے. لیکن کیونکہ عمران خان کو سزا دینی ہے تو ہمیں ججز بھی ایسے ہی ملتے ہیں. ہمیں اسپیشل ججز ڈھونڈے جاتے ہیں پورے پاکستان میں، ان کو پھر لگایا جاتا ہے. ہمایوں دلاور سے سٹارٹ کر رہے ہیں، عبدالحسنات سے سٹارٹ کریں، اب ہمیں تیسرا جج دے دیا گیا ہے جو مائنڈ بنا کے آئے کہ جی آپ نے فیصلہ دینا ہے بند کمروں کے اندر. اور ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں یہ جج صاحب کے خلاف سپریم کورٹ کی رپورٹڈ ججمنٹ ہے، یہ فٹ نہیں ہے، ان کو اپنے آپ کو اس کیس سے علیحدہ کرنا چاہیے. اگر یہ نہیں کر رہے تو ہم آج ہائی کورٹ میں موو کر رہے ہیں ان کو اس کیس سے ہٹانے کے لیے. یہ بات. اور آج دوسری بات، لاسٹ بات ہے تو اس میں ختم کروں گا. ابھی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ آئی 11 سپٹمبر کو. اس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کا ایک واچ ڈاگ ہے جو
ऑब्जर्व करता है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस, खास कर यूनाइटेड नेशंस की डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स और बाकी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या उसकी कहीं वायलेशन हो रही है कि नहीं हो रही, फिर उस पर वो रिपोर्ट देते हैं। और ये पूरी दुनिया इसको सबसे मोतबर इदारा मानती है नॉन गवर्नमेंट। अब हुआ क्या, इन्होंने 11 सितंबर